أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا: باب ما جاء فی التنجیم. یہ ایک باب ہے جس کا عنوان یہ کہ ما جاء فی التنجیم. تنجیم یعنی ستاروں سے متعلق معلومات یا ستاروں سے متعلق علم یا نجوم جسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس سے متعلق علم، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. ستاروں سے متعلق علم حاصل کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا جائز ہے یا کہ حرام ہے. تو اس چیز کی وضاحت کے لیے اس باب کو شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے کیا ہے قائم کیا ہے. اور اس بات کی وضاحت کے لیے بعض صحابہ کرام اور تابعین کے آثار نقل ہیں، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث بھی ادھر بیان کی گئی ہے. تنجیم نجوم سے ہے، نجم سے ہے، اور نجوم نجم کہتے ہیں ستارے کو. تو ستارے سے متعلق علم حاصل کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے. ستاروں سے متعلق علم حاصل کرنا، اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں. ایک ہے علم تأثیر. ستاروں سے متعلق جو علم پایا جاتا ہے، جو آج بھی موجود ہے، اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں. پہلی قسم ہے علم تأثیر، اور دوسری قسم ہے علم تسییر. علم تأثیر کسے کہتے ہیں؟ علم تأثیر سے مراد یہ کہ انسان یہ عقیدہ رکھے، یہ اس کی سوچ اور فکر ہو کہ ان ستاروں کا اثر کائنات پر پایا جاتا ہے. یعنی یہ ستارے خیر و شر کے مالک ہیں. بعض حادثات پیش آتے ہیں، وہ سب ان ستاروں کی وجہ سے. اسے کیا ہے؟ علم تأثیر کہا جاتا ہے. یعنی ان ستاروں کا اثر کائنات پر بہت ساری چیزوں پر کیا ہے؟ پایا جاتا ہے. اور اسی طرح علم تأثیر میں یہ بھی ہے کہ ان ستاروں کے ذریعے کوئی مستقبل کے بارے میں بتائے، مستقبل کے بارے میں بتائے، پیشن گوئی کرے. یہ بھی کیا ہے؟ یعنی علم تأثیر میں داخل ہے. تو اس قسم کا علم حاصل کرنا ستاروں سے متعلق، یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. ایک دوسری قسم ہے جو کہ علم تسییر ہے. علم تسییر کہتے ہیں کہ ان ستاروں کے ذریعے بندہ دنیاوی بعض فائدے کیا ہے حاصل کرے. کیسے دنیاوی فائدے حاصل کرے؟ کہ ان ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کرے، ان ستاروں کے ذریعے موسم کے بارے میں معلوم کرے، یا ان ستاروں کے ذریعے جو سیزن ہیں، گرمی، ٹھنڈی اور جو درمیان کے جو موسم ہوتے ہیں، ان کے بارے میں کیا ہے؟ ان ستاروں سے معلوم کرے. تو اس قسم کا علم حاصل کرنا ستاروں سے متعلق یہ جائز ہے، اور اس کی کیا ہے؟ اجازت شرعی نصوص میں کیا ہے؟ پائی جاتی ہے. رہی بات جو پہلی قسم تھی ستاروں کے علم سے متعلق، جسے ہم نے کہا کہ وہ علم تأثیر، ایسا علم ستاروں سے متعلق حاصل کرنا کہ جس میں یہ بتایا جائے، یہ سکھایا جائے کہ ان ستاروں کا اثر پایا جاتا ہے کائنات پر، اور اس دنیا میں موسم کی خرابی، یا جسے کہتے ہیں کہ پیشن گوئی، کچھ مستقبل کے بارے میں بتانا، جو کہ ناجائز ہے. اگر کوئی شخص اس قسم کا علم حاصل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک، اگر اس کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ ان ستاروں کے اندر یہ صلاحیت اور یہ طاقت، یہ مستقل طور پر ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ
کوئی حادثہ پیش کر سکتے ہیں یہ ستارے، یعنی کوئی حادثہ پیش آئے تو ان ستاروں نے کیا ہے اسے. اگر کوئی اس کا عقیدہ رکھے تو یہ کیا ہے، شرک اکبر ہو جائے گا، یہ شرک اکبر ہو جائے گا. کیونکہ حادثات کا آنا، حادثات سے بچنا بچانا، یہ سب اللہ تبارک و تعالی اس کا مالک ہے، نہ کہ ستاروں کے اندر کوئی طاقت اور اس قسم کی کیا ہے صلاحیت کیا ہے پائی جاتی ہے. اور اسی طرح کوئی شخص علم تأثیر میں یہ بھی سیکھے کہ مستقبل کے بارے میں بتائے ستاروں کے ذریعے. جیسے کہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ستارہ کیا ہے، جس کے بارے میں انسان کی قسمت کے بارے میں بتاتا ہے، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتاتا ہے. اور اس حادثے کے پیش ہونے سے پہلے تو یہ بھی کیا ہے شرک میں داخل ہے اور کفریہ عمل ہے، اس سے بھی کیا ہے اجتناب کرنا ہے. تو المہم یہ جو علم ہے، علم تأثیر، یہ حرام ہے. رہی بات ستاروں سے متعلق علم تسییر، یہ کیا ہے جائز ہے، اور اس کی اجازت کیا ہے بعض نصوص سے ہمیں کیا ہے ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر. جس شخص نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا، علم نجوم کا اس نے ستاروں سے متعلق کچھ علم حاصل کیا، زیادہ نہیں بلکہ تھوڑا یہ علم حاصل کیا، تو اتنا ہی قدر، یعنی اسی قدر کیا ہے اس نے جادو کو سیکھ لیا ہے. یعنی جس طرح جادو حرام ہے، جادو سیکھنا کبیرہ گناہ ہے، سحر اس کی حرمت ہے، مذمت ہے، اور قبیح قسم کا گناہ ہے، شدید، اور کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، حاصل کیا، اور خاص طور پر ادھر مراد وہ علم ہے جو کہ حرام ہے نجوم سے متعلق، ستاروں سے متعلق، جس نے کسی قدر جو ہے یا کچھ حصہ علم نجوم کا سیکھا، تو گویا کہ اس نے اتنا ہی حصہ یا اسی قدر اس نے کیا ہے جادو کیا ہے سیکھ لیا ہے. تو یعنی یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں، اس کو کوئی معمولی نہ سمجھے کہ ستاروں کے ذریعے کوئی انسان جو ہے غیب کے بارے میں بتائے، یا ستاروں کے ذریعے انسان یہ سوچ اور فکر رکھے کہ یہ ستارے مالک ہیں خیر و شر کے. تو یہ کیا ہے شرک اکبر تک انسان کو جو ہے پہنچا دیتا ہے، بلکہ کفر تک کیا ہے پہنچا دیتا ہے. اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے فرمایا کہ قال البخاری فی صحیح، یعنی امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح میں، یعنی صحیح بخاری میں فرمایا امام بخاری نے، قال قتادہ، حضرت قتادہ نے فرمایا، یعنی حضرت قتادہ سے روایت کی، اور قتادہ تابعین میں سے ہیں. حضرت قتادہ نے فرمایا کہ خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ تبارک و تعالی نے ان ستاروں کو 3 مقصد کے لیے بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان ستاروں کو 3 مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ 3 مقاصد کیا ہیں؟ فرمایا حضرت قتادہ نے، نمبر 1 زینۃ للسماء، نمبر 2 رجوما للشیاطین، نمبر 3 وعلامات یہتدی بہا. ان 3 مقاصد کے لیے اللہ نے ستاروں کو بنایا ہے. پہلا مقصد کیا تھا؟ زینۃ للسماء، یہ ستارے آسمان کے لیے زینت ہے. یعنی آسمان پر اگر ستارے پائے جائیں تو یہ آسمان کیا ہے مزین ہو جاتا ہے. رات کے وقت انسان کو یہ آسمان اچھا لگتا ہے، تو یہ آسمان کے لیے کیا ہے زینت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان کو مزین کیا، کس سے؟ بمصابیح، ستاروں کے ذریعے. تو یہ پہلا مقصد ہے ستاروں کا بنانے کا، کہ یہ آسمان کے لیے کیا ہے زینت ہے. دوسرا مقصد حضرت قتادہ نے فرمایا کہ رجوما للشیاطین، یہ ستارے رجوما للشیاطین ہے، مطلب یہ کہ شیاطین کو ان ستاروں سے کیا ہے مارا جاتا ہے. شیاطین کو ان ستاروں کے ذریعے مارا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ان ستاروں کو ہم نے
شیاطین کو مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، ان کو ہٹانے کے لیے کیا ہے بنایا ہے۔ اور شیاطین کو کب ان سے مارا جاتا ہے؟ یاد ہوگا اس سے پہلے بھی بتائی گئی تھی یہ بات کہ جب شیاطین کوشش کرتے ہیں آسمان کی باتوں کو حاصل کرنے کے لیے، آسمان کی باتوں کو سننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی آسمان پر فیصلہ فرماتا ہے، اپنا فیصلہ سناتا ہے، بتاتا ہے فرشتوں کو، اور فرشتوں کو ذمہ داری دیتا ہے کہ فلاں فلاں کام تم کرو یا ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ تو اس زمین سے شیاطین ایک کے اوپر ایک کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں ان باتوں کو کیا ہے سننے کے لیے، ان باتوں کو سننے کے لیے۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ باتیں وہ سن بھی لیتے ہیں بعض دفعہ، اور بہت دفعہ کیا ہے انہی ستاروں کے ذریعے انہیں مارا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے۔ جب یہ ستارے ان کو لگتے ہیں تو شیاطین کیا ہے ادھر سے گر پڑتے ہیں اور ان کا کیا ہے نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے یعنی بعض دفعہ یعنی جادوگر ہیں، اسی طرح یہ نجومی ہیں جو ستاروں کے ذریعے مستقبل وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کو یہ ساری باتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ بہت ساری باتیں ان کو شیاطین سے ملتی ہیں، اور شیاطین کو یہ ساری باتیں کہاں سے ملتی ہیں جو کہ حقیقت میں واقع ہوتی ہے وہ چیز۔ یہ باتیں شیاطین کیا ہے آسمان سے کیا ہے سن کر کے آتے ہیں۔ تو رجوم للشیاطین، یہ ستارے رجوم ہیں، یعنی مارا جاتا ہے کہ ان کو شیاطین۔ یہ دوسرا مقصد ہے ستاروں کا۔ تیسرا مقصد حضرت قتادہ نے فرمایا علامات یہتدی بہا، ان ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، انہیں راستوں کی رہنمائی ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ آج زمانہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ جگہ جگہ جو ہے بورڈ پائے جاتے ہیں کہ کون سا راستہ کہاں لے جائے گا آپ کو، اور یہ تو بلکہ بورڈ بھی اگر دیکھا جائے تھوڑا سا پرانا ہے، اب تو جو ہے ہر ایک کے موبائل میں یہ چیز ہے، یعنی موبائل کے ذریعے انسان کیا ہے راستہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے گوگل میپ وغیرہ کے ذریعے، ورنہ پچھلے زمانوں میں کیا ہے یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اور رات کے اندھیرے میں جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ شمال کہاں ہے، جنوب کی طرح، مشرق کہاں، مغرب کہاں، تو انہی ستاروں کے ذریعے راستہ معلوم کیا کرتے تھے، راستوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی تھی کہ ہاں یہ ستارہ اس جگہ ہے تو مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے کیونکہ یہ ستارہ اس طرف ہے۔ تو یہ ایک علم تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، یہ ستارے علامات نشانیاں ہیں، ان ستاروں کے ذریعے وہ راستوں کی انہیں کیا ہے رہنمائی ملتی ہے، راستوں کے بارے میں انہیں کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ تین اہم مقاصد ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ان تین مقاصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان ستاروں کو بنایا ہے۔ آگے فرمایا حضرت قتادہ نے فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، جس نے ان تین کے علاوہ کوئی اور مقصد بیان کیا، جس نے ان تین کے علاوہ کوئی اور مقصد سمجھا یا کچھ اور عقیدہ اس نے رکھا ان ستاروں کے بارے میں، فقد اخطأ، تو اس نے کیا ہے ایک غلطی کا ارتکاب کیا، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اور فلاح اور کامیابی سے وہ درکنار ہو گیا، دور ہو گیا۔ جس نے ان تین کے علاوہ کچھ اور ان ستاروں کے بارے میں سوچا، عقیدہ رکھا، سمجھا یا کوشش کیا کچھ اور معلوم کرنے کے لیے ان تین کے علاوہ، اخطأ، تو اس نے کیا ہے غلطی کا ارتکاب کیا، اس نے غلطی کی، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، فلاح و کامیابی سے اس نے اپنے آپ کو کیا ہے دور کر دیا۔ آگے فرمایا وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور اس نے ایسی بات بیان کی جس کے بارے میں اسے علم ہے ہی نہیں۔ تمہیں صرف ان تین باتوں کے بارے میں علم دیا گیا ہے، معلومات دی گئی ہے کہ ستارے تین مقصد کے لیے، نمبر ایک آسمان کے لیے زینت، نمبر دو شیاطین کو ان سے کیا ہے مارا جاتا ہے، نمبر تین
راستے کی رہنمائی۔ اب کوئی چوتھی چیز کے بارے میں سمجھے تو گویا کہ یعنی اس نے ایسی بات بیان کی کہ جس کے بارے میں اسے خود کو کیا ہے، علم نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تم اپنی زبان سے ایسی بات نہ کہو کہ جس کے بارے میں تمہیں پختہ طور پر دلیل کے ساتھ اس کے بارے میں تمہیں کیا ہے، علم نہ ہو۔ اسی لیے ان تین کے علاوہ اگر کوئی بندہ یعنی ان ستاروں کے ذریعے قسمت معلوم کرنا چاہتا ہے، مستقبل کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہوگا، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے وَكَرِهَ قَتَادَةَ، اور حضرت قتادہ نے ناپسند کیا، اور ادھر کریہ سے مراد حرمت ہے۔ یعنی یہ بات ہم اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ شرعی نصوص میں اور اسی طرح اسلاف میں کراہت کا لفظ حرمت کے لیے ہوا کرتا تھا، حرام ہے اس کو مکروہ بھی کہا کرتا، بلکہ قرآن مجید میں خود مکروہ کا لفظ، کراہت کا لفظ حرمت کے لیے، حرام کے لیے استعمال ہے۔ تو اسی حضرت قتادہ کے بارے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بتا رہے ہیں کہ کریہ قتادہ، نان بھائی تھوڑا سا جو ہے شیخ ایک منٹ شیخ جی اب انمیوٹ ہو گئے شیخ معذرت۔ اب ٹھیک ہے، آواز ہے؟ حضرت قتادہ کے بارے میں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب بتا رہے ہیں کریہ قتادہ تعلم منازل القمر، حضرت قتادہ نے اس بات کو بھی حرام سمجھا کہ انسان منازل قمر کا علم حاصل کرے۔ منازل قمر کسے کہتے ہیں؟ منازل قمر سے مراد ادھر یہ کہ انسان چاند کے ذریعے سیزن کے بارے میں بتائے، چاند کے ذریعے سیزن کے بارے میں بتائے، تو حضرت قتادہ نے اس کو حرام سمجھا، لیکن بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں ورخص فی تعلم المنازل احمد و اسحاق، چاند کے ذریعے سیزن کے بارے میں بتانا اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ امام احمد ابن حنبل نے، اور اسی طرح امام اسحاق ابن راہویہ نے، اور دیگر کیا ہے اہل علم نے۔ اور صحیح کیا ہے اس میں؟ تو اگر دیکھا جائے تو بعض محققین جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہیں، اور عصر حاضر میں جو ہے یعنی شیخ ابن عثیمین وغیرہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر چاند کے ذریعے کوئی سیزن وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہے کوئی مخصوص یعنی طریقے کے ذریعے، تو اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ حتمی طور پر نہ بتائے، بلکہ ایک اندازہ بتا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں۔ جس طرح یعنی ستاروں کے ذریعے انسان کیا ہے راستہ معلوم کر لیتا ہے، اسی طرح اگر چاند کے ذریعے، قمر کے ذریعے اگر کوئی سیزن کے بارے میں بتائے تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی مذائقہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو الغرض خلاصہ ادھر یہ امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ بات جو شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے ادھر نقل کی، بتانا یہ مقصد تھا ادھر ان کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو جو بنایا وہ صرف اور صرف 3 مقصد کے لیے، چوتھا مقصد کچھ بھی نہیں۔ پہلا مقصد یہ کہ یہ ستارے آسمان کے لیے زینت، دوسرا مقصد یہ ستارے، ان ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، تیسرا مقصد یہ کہ ان ستاروں کے ذریعے راستوں کی رہنمائی، راستے کیا ہے معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان تینوں کی یعنی دلیل صراحت کے طور پر کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے ہمیں یعنی بتا دی ہے، اور قرآن آیات اس پر کیا ہے دلیل۔ آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث جو کہ مسند احمد کی اور صحیح ابن حبان کی ہے، اور یہ حدیث یعنی اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام حاکم، امام ذہبی رحمہم اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور بعض محققین نے اس حدیث کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، یعنی کیونکہ اس کے سند میں
ایک شخصیت ایسی ہے جس کو بعض لوگوں نے ضعیف قرار دیا، لیکن یعنی اگر دیکھا جائے تو اس حدیث کے اور بھی شواہد پائے جاتے ہیں جس کے ذریعے یہ حدیث کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تو اتنا ضرور ہے کہ یہ حدیث یعنی شدید قسم کی ضعیف نہیں، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے، حسن لغیرہ ہے، حسن لغیرہ، یہ بھی حدیث جو ہے مقبول ہے اور اس پر بھی کیا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1، مدمن الخمر، شرابی انسان۔ اور شرابی کب کہا جائے گا کسی کو؟ جب وہ شراب پینے کا عادی ہو جائے، ورنہ اگر کبھی کسی شخص نے ایک دفعہ شراب پی لیا یا دوسری دفعہ پی لیا یا کبھی کبھار پی لیتا ہے، یعنی سال میں کبھی 1-2 مرتبہ پی لیا، تو لوگ اسے شرابی نہیں کہتے کیونکہ اس کی عادت نہیں۔ تو شرابی شخص یعنی جو شراب کا عادی ہو گیا ہے، برابر شراب کا پینے کا پابند، ایسا شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرتا ہے، اور قطع رحمی سے مراد کہ اپنی رشتہ داری نہیں جوڑتا بلکہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتا ہے۔ ماں باپ ہیں، ان سے رشتہ رکھنا چاہیے انسان کو، سلام دعا، ان کی خدمت، ان کی ضروریات، لیکن انسان نہیں کرتا۔ اپنا اس کا بھائی ہے، اپنی اس کی بہن ہے، اس کے ماموں وغیرہ، ان کے چچا ہیں، ان کی جو ہے پھوپھی ہیں، ان سبوں سے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن انسان قطع تعلق ہو جاتا ہے اور یہ اس کی عادت ہو گئی، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ نمبر 3، مصدق بالسحر، تیسرا شخص وہ ہے جو جادو پر یقین رکھے۔ جادو پر یقین رکھے، جادوگر خود اگر یقین رکھے اپنے کام پر، یا کوئی دوسرا شخص جادوگر کی جادو پر یقین رکھے، یقین کرتا ہے اس کے عمل پر، تو ایسا شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس حدیث کو کس نے بیان کیا؟ شیخ الاسلام نے ادھر بیان کیا صرف اور صرف اس مقصد کے لیے کہ علم نجوم حرام، اور اس کی دلیل کہاں ہے اس حدیث میں؟ تیسرا شخص کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول مصدق بالسحر، جو جادو پر یقین رکھتا ہے۔ تو علم نجوم، جو نجومی شخص ہے کہ ستاروں کے ذریعے مستقبل کے بارے میں، غیب کے بارے میں بتائے، یہ بھی ایک جادو کی قسم ہے، یہ بھی جادوگر ہے۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کریے جو شروع میں ابتدا میں بیان کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، جس نے علم نجوم کا کچھ حصہ حاصل کیا تو اس نے اتنا ہی حصہ جادو کا بھی حاصل کر لیا۔ تو اگرچہ اس حدیث میں نجومی یا علم نجوم سے متعلق صراحت کے طور پر ذکر نہیں ہے، لیکن ضمناً اس کا حکم موجود ہے، اور وہ یہ کہ وہ مصدق بالسحر، جو شخص جادو کو سچ مانے، اس پر یقین رکھے، یہ شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب یعنی بڑی بے باکی کے ساتھ انسان خوشی خوشی جو ہے یعنی کسی نجومی کے پاس جاتا ہے مستقبل کے بارے معلوم کرنے کے لیے، غیب کے بارے معلوم کرنے کے لیے، اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے، اور اس کی بات پر وہ یقین بھی کرتا ہے۔ یہی مطلب اللہ کے رسول کے فرمان کا مصدق بالسحر، کہ جادو کی باتوں پر یا جادو کی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے اور کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ انسان علم نجوم کی تصدیق کرے اور اس کی حقیقت کو تسلیم کرے، بلکہ یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے اور بہت ہی سنگین جرم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ لا يدخلون الجنہ، اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ ایک آخری بات وہ یہ کہ اسی حدیث میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يدخلون الجنہ، کہ یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوتے، تو اس سے مراد کیا؟ یعنی کیا یہ مراد ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ تو اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ اگر کسی نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا، جیسے قطع رحمی ہے، شراب کا عادی ہو جانا، یا علم نجوم کو تسلیم کرنا، اس کا اگر کوئی عادی ہو گیا لیکن موت سے پہلے دنیا ہی میں اس نے صدق دل سے توبہ استغفار کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مطلب یہ کہ اگر انہی گناہ پر اس کا انتقال ہو جائے، دنیا سے وفات پا جائے، ان تینوں میں سے کوئی ایک گناہ اس کے پاس رہ جائے، تو ایسا شخص کیا ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے جہنم کی آگ ہوگی۔ اور یعنی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ادھر یہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ہی یعنی اس کی موت آئی ہے، لیکن ان گناہوں کا وہ مرتکب تھا کہ شرابی تھا اور قطع رحمی وغیرہ پائی گئی تھی، تو اس گناہ کے برابر اسے کیا ہے سزا دی جائے گی، اور سزا پوری ہونے کے بعد اسے کیا ہے جنت میں بھی کیا ہے داخل کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مفہوم کیا ہے بیان کیا جاتا ہے۔ المہم اس کی کئی تعویلات اور کئی مفہوم بیان کیے گئے ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ کے رسول کا یہ فرمان لا يدخلون الجنہ، یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اگر مطلب یعنی انہوں نے توبہ نہیں کیا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ مصدق بالسحر، جس نے جادو کی تصدیق کی، اور جادو کی تصدیق میں صرف بظاہر وہ نہیں جسے ہم جادو سمجھتے ہیں، بلکہ علم نجوم اور نجومی شخص کی بھی تصدیق کرنا، اسے بھی سچ ماننا، یہ بھی کیا ہے اسی زمرے میں آتا ہے۔ تو ظاہر سے بات ہے یعنی علم نجوم سیکھنا، اس کی تصدیق کرنا، اس پر یقین رکھنا، اس کے ذریعے انسان کی توحید میں کیا ہے خلل پایا جاتا ہے۔ توحید میں خلل پایا جاتا ہے، اسی لیے کیا ہے شیخ الاسلام مجدد ابن عبد الوہاب نے اس مسئلے کو ادھر رکھا تاکہ انسان اس قسم کے معاملات سے بھی گریز کرے، اپنے آپ کو بچا کے رکھے، تاکہ اس کی توحید محفوظ رہے اور خالص توحید پر کیا ہے وہ قائم رہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں یعنی کسی اور موضوع سے متعلق اگلے باب سے متعلق انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اگلی ملاقات میں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا